صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین اراکین کمیٹی، پیارے بچوں، افت ماں خاتون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے بند کراؤ گے؟ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مکی سردار، مدنی تاجدار، یتیموں کے والی، بیواؤں کے غمگسار، کونین کے مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درودوں کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں سجا کر نہایت ہی ادب کے ساتھ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد سے متعلق دو تین اشعار، پھر آئے مقبوضہ سے متعلق چند لمحوں کے لیے لب کشائی، انشاءاللہ اس کے بعد ہو سکے۔ درودوں کی شمع لبوں پہ سجاؤ، درودوں کی شمع لبوں پہ سجاؤ، ارے اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، درودوں کی شمع لبوں پہ سجاؤ، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، اور اٹھو مومنو اپنے دامن کو بھر لو، ارے مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں، اٹھو مومنو اپنے دامن کو بھر لو، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں۔ اور بطور خاص یاد کے دن کے لیے سہانی گھڑی اور پچھلا پہر ہے، اور تبسم بدامہ وہ دیکھو قمر ہے، سہانی گھڑی اور پچھلا پہر ہے، تبسم بدامہ وہ دیکھو قمر ہے، ارے مدینے کے ذروں ستاروں سے کہنا ذرا جگمگاؤ، حضور آ رہے ہیں، ستاروں سے کہنا، ستاروں سے کہنا، اور ذرا پڑھ کے صلی علی یا محمد، گھروں کو سجاؤ، حضور آ رہے ہیں، ذرا پڑھ کے صلی علی یا محمد، گھروں کو سجاؤ، حضور آ رہے ہیں، ارے دل و جان کر دو سب ان کے حوالے، کہ پل کے بچھاؤ، حضور آ رہے ہیں، کہ پل کے بچھاؤ، حضور آ رہے ہیں، اور معطر معطر
فضا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، معطر معطر فضا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ ارے درود و دعا کو پڑھ کر کے لوگوں مقدر جگاؤ، حضور آ رہے ہیں۔ اور آخر میں جب نانا کا معاملہ ہے تو نواسے کا بھی ہونا چاہیے۔ ہے کرب و بلا کا بھی پر درد منظر، ادھر ہے 72 ادھر ہے ہزاروں، ہے کرب و بلا کا بھی پر درد منظر، ادھر ہے 72 ادھر ہے ہزاروں، اور گرے ہیں جو گھوڑے سے، گرے ہیں جو گھوڑے سے سبت پیمبر، تو ان کو اٹھانے حضور آ رہے ہیں۔ گرے ہیں جو گھوڑے سے سبت پیمبر، تو ان کو اٹھانے حضور آ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کے پاس نہیں بولتر دان صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، آئے مبروعہ میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، دنیا بھی سنوارتے جاؤ، آخرت بھی سنوارتے جاؤ۔ حضرات گرامی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام اللہ رب العزت نے بھیجے، اور سب یہ خبر دیتے چلے آئے کہ عصر آنے والا ہمارے بعد آ رہا ہے، جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ رب فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کا اظہار نہ فرماتا، ان کی پیدائش نہ کرتا، تو اپنی شان ربوبیت بھی نہ دکھلاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو ایسے ٹہلتے تھے جیسے وہ پھولوں کی صحت پر، اور جب باہر نکل کر آئے تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ کیا آپ ہی ہیں جن کے لیے بشارت دیتے تھے لوگ کہ وہ آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، وہ اور ہیں جن کے لیے کائنات پیدا کیے، اور آپ کا ہم جائیں گے، وہ آئیں گے۔ جب آپ کا یہ عالم ہے کہ مہینوں آپ کو سلگایا گیا، جلایا گیا، اور آپ کے جسم کو آگ نے بال باقا نہیں کیا، تو وہ آنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمانے لگے کہ وہ جس کو دیکھ لیں گے جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا سکے گی۔ اب اشتیاق پیدا ہوا کہ جن کے لیے ہم بنے ہیں آخر وہ کب آئیں گے، کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے، ان کا بایو ڈاٹا چاہیے۔ تو فرمائے تو دنیا کے بیچوں بیچ آئے، اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے، ریتیلی زمین ہوگی، کھجوروں کا جھرمٹ ہوگا، اور سمندر وہی لہریں لیتا ہوگا، اور سب سے زیادہ ظلم بھی وہی ہوتا ہوگا۔ اسی ظلم کو ناش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرات گرامی، عرب کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی لڑکی بدنصیبی سے بیوہ ہوئی تو یا تو اس کو چتا میں جلایا جاتا یا بنماس کر دیا جاتا۔ لڑکی پیدا ہوئی تو یا تو باپ کے ہاتھ سے گڑی یا مری، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ دیکھنا تو یہ ہے اگر دوسرا باپ کوئی گاڑے تو کوئی افسوس نہیں، لیکن اپنا ہی باپ جب گاڑتا ہے تو اس سے بڑے پاپ کی بات کیا ہوگی۔ کتنی لڑکیاں گڈھے میں دفن ہو چکی تھی، ایک لڑکی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی، بابا کیا کر رہے ہو؟ اے پتا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا گڈھا کھود رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ کہا تیرے لیے۔ بابا میرا کیا قصور ہے، میں نے کون سی خطا کی ہے؟ کہ تیرا قصور یہ ہے
کہ تو لڑکی ہے، جب جوان ہوگی تیری شادی میں پڑھائی لکھائی میں خرچ ہوگا، اور جو شادی کر کے لے جائے گا تجھے بیاہ کر کے وہ مجھے سسر کہے گا، میرے جوان بٹوں کو سالہ کہے گا، یہ زندگی بھر کی گالی کون سنے گا، اس لیے تجھے ہمیں دفنا دینا۔ لڑکی نے کہا باپ اگرچہ میرا کھانا دانا تجھ پر بھاری ہے، میرے کپڑے تجھ پر تنگ کی دستی لاتے ہیں، تو سن لے کھانا دانا بند کرو، آج سے کپڑے دینا ختم کرو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپ لیتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو جنگل کے پھلوں سے پیٹ بھر کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ کام مت کرو کہ جس سے زندگی بھر تیرے دامن کا داغ نہ دھل سکے۔ لیکن اس نے انسنی کر دی اور بیٹی کو گڈھے میں اتار دیا۔ جب مایوس ہونے لگی اور دیکھا کسی طرف سے بھی کوئی سہارا نظر نہیں آیا، تو اس نے ایک آواز لگائی، ہے آسمان کے نیچے کوئی اس دھرتی کے اوپر جو پرائی بچی کو مرنے سے مزاج جینے کا دے دے، گڑھنے سے مزاج بچنے کا دے دے؟ کوئی بھی ہوئی اس درد آواز کے لیے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پورا مکہ امنڈ آیا، کہا ہم بچائیں گے، ہم بچائیں گے، ہم بچائیں گے۔ اسی ہما ہمی نے اس کے باپ کو کہا کس کو بچاؤ گے؟ کہا اس بیٹی کو۔ یہ بیٹی کس کی ہے؟ تیری ہے کہ میری؟ ارے میری ہے، بچی گڑے گی تب میری، بچے گی تب میری، بچ گئی تو میری، مر گئی تو میری۔ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا، خبردار اگر میری بیٹی کے بارے میں کچھ لب ہلایا تو زبان کھینچ لوں۔ بے پاور لوگ تھے، واپس ہو گئے، لیکن ایک دل سے ایک آہ نکلی، پروردگار عالم ہزاروں کو نہ بھیج، لاکھوں کو نہ بھیج، کروڑوں کو نہ بھیج، ایک بھیج دے، پاور فل بھیج دے جس کے سامنے کوئی پاور نہ ہو، ایسا کردار بھیج دے کہ اس کے سامنے کوئی کردار نہ ہو، ایسا اخلاق والا بھیج دے جس کے سامنے کوئی اخلاق نہ ہو۔ جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو گئی اور اس نے کہا کہ اب کوئی ٹھکانا نہیں، تو اس نے ایک پردرد آواز کھینچی اور کہا ہے کوئی جو میری آواز کو سنتا ہو تو میری مدد کو آئے۔ وہ آواز ہواؤں میں پہنچی، فضاؤں پہنچی، آسمانوں پہ پہنچی، یہاں تک کہ عرش معلیٰ سے ٹکرا کر کھجوروں کے گاؤں میں، کھجوروں کے جھرمٹ میں پہنچی، عبداللہ کے گاؤں آئی، اور وہاں چوٹی چٹائی پر بیٹھے والا لیٹا والا پیغمبر جو بغیر تکیے کے سر کے نیچے پتھر رکھنے والا پیغمبر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا بیٹی نہ گھبرا، میں تیری مدد کو آ رہا ہوں۔ ہادی سبل چلے، رب کے محبوب چلے، دانائے غیوب چلے، انیس غریبہ چلے، بے کسے دل شکستگاں چلے، ارے مالک کل چلے، اور اس کی آواز ختم ہونے سے پہلے پہنچ گئے۔ آپ مجھے تعجب کی نگاہ سے مت دیکھو، انہی کے بیٹے ہیں غوث اعظم، فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں تم مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور شیر کے جباڑوں میں پھنس جاؤ تو وہیں سے پکار لو، میں سید بھی ہوں، جید بھی ہوں، کان میرے ایسے ہیں کہ تمہاری سن لیں گے، اور ہاتھ ایسے ہیں کہ تمہیں چھڑا لیں گے۔ جب ان کے بیٹے غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم ان کے نانا کا پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ سے کلائی باپ کی پکڑی اور ایک ہاتھ سے بچی کو، اور کہا خبردار مٹی نہیں پڑے گی۔ اس نے جھنجلا کر پوچھا آخر آپ ہیں کوئی؟ آج تک کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکا، آپ کڑے بیٹی کے درمیان میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تم نے سچ سے کہا ہے، میں پوچھتا ہوں تو اس بیٹی کا کون ہے؟ کہا میں اس کا باپ ہوں۔ آقا نے فرمایا خبردار، میں رسول پاک ہوں۔ کہا بیٹی میری ہے؟ کہا نہیں امتی میری ہے۔ ارے تو ہے مٹی میں دبانے والا اور میں ہوں اپنا جلوہ دکھانے والا، تو محشر میں منہ چھپانے والا اور میں کملی میں چھپا کر بخشوانے والا۔ پاور سرکار نے دھیرے دھیرے خاص سے اس کی کلائی پکڑی اور دھیرے دھیرے بچی کو باہر نکالا۔ پاور آتے ہی اس کی پاور فیل ہو گئی۔ پاور پا کر ماں کی طرف دوڑی، کہا ماں میں آ گئی۔ ماں بے ہوش پڑی، اس نے دیکھا
کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ آج تک جو بچی گئی ہے وہ واپس نہیں آئی، تو کیسے آ گئی؟ کہا ماں جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، ظالم کا پنجہ توڑنے والے آ گئے، ظلم کو مٹانے والے آ گئے، یتیموں کے والی آ گئے، بے کسوں کے کس آ گئے، ارے جن کا انتظار تھا وہ آ گئے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ان کا دامن پا گئے۔ حضرات گرامی، مکہ جب فتح ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، لوگ گھروں سے نکل کے باہر آ گئے، رونے لگے۔ صحابہ نے صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے معمر قربان کرنے والے جانیں اپنی دولت کا رو کیوں رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے اور تم رو رہے ہو۔ کہا خوشی کا بھی دن ہے اور رونے کا بھی دن ہے۔ خوشی کا اس لیے کہ فتح مکہ ہوا ہے، اور رونے کا اس لیے کہ ہم گورے پیدا ہو گئے، کاش ہم بھی کالے پیدا ہو جاتے، پستہ کل ہوتا، گھنگرالو والے بال ہوتے، اور ہم بھی غلام اتنے غلام ہوتے، تو جو یہ مرتبہ بلال کو مل گیا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ تو صحابہ نے صحابہ سے کہا تھا گورے کالے کا مطلب نہیں، جو نبی کا دیوانہ ہوگا وہی ان کا چہیتا ہوگا۔ آخر رب چاہتا کیا ہے؟ اے محبوب ادا تمہاری ہو، نماز میری ہو، آواز تمہاری ہو، قرآن میرا ہو، اور جو تمہارا ہے وہی میرا ہے، جو تمہارا نہیں ہو ہمارا نہیں۔ تو ہمیں کہنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے، تو رحمت پروردگار اپنی پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارا ہر قدم تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر اٹھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرتے دکھائی دے۔ مولا ہم کسی کے حقوق تلفی نہ کریں، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی اسلام پیغام دیتا ہے، اور اسی پیدائش سے سارے جہان میں امن و امان ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد نہیں پھیلاتا اسلام، امن اور شانتی کا مذہب ہے، یہ ذکر لطیف ابھی نہ تمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔